بس وہ فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کیا کرو. استطاعت کی بات فرمائی کہ اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو. یعنی یہ پانچوں چیزیں ایک ایسی عبادات ہے، اگر یہ پانچوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے تو ہم ایمان والا اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، ہم مومن کو ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس میں سے دوسرا نمبر پہ جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے. تیسرا رکن کیا فرمایا؟ روزہ. روزہ تو ایک ایسی عبادت میں ہے کہ جب کہ انسان ایک نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا نفل پڑھتا ہے تو ایک فرض کا ثواب. اگر وہ ایک رکعت فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 رکعت فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عنایت فرماتے ہیں. تو ہم اور آپ کس زمرے میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے روزہ رکھا؟ کیا ہم نے نمازیں ادا کی؟ کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ کیا ہم نے جو اسلامی ارکان ہے، اسلامی عقائد ہے، ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں پر مکمل طور پہ اتارا ہے یا نہیں؟ اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو روزے پہ ملوث کر دیا ہے تو غیبت کو نہیں چھوڑا. اگر کسی نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے کل، یعنی کہ کل جو عید الفطر ہونے والی ہے، عید الفطر کا کیا معنی؟ عید الفطر وہ دن ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں، جس انسان کو میں نے پیدا فرمایا تھا، جس انسان کو جب میں بنا رہا تھا اس وقت تم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے زمین کا، ہم نے عبادت کی کوئی ایسا جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر ہم نے آپ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو. کیا ہماری سجدہ آپ کے لیے کافی نہیں کی؟ ہم نے زمین آسمان کے ذرے ذرے میں جو ہے کہ سجدے کیے، پھر آپ انسان کو کیوں پیدا فرمائے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فخر سے فرمائیں گے میں نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ ایک انسان کے اندر میں نیکیاں بھی ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، ایک انسان کے اندر میں خوبی ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر میں جو ہے بدکاری بھی ہوتی ہے. لیکن انسان کب اللہ کو پسندیدہ ہے؟ جبکہ وہ برائی کو چھوڑ دے اور نیکی کو، اپنے آپ کو نیکی کے دلدل میں سمیٹ لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسان 30 دن تک مسلسل اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور آج عید الفطر ہے، عید الفطر کے دن جو ہے نئے کپڑے پہن کے میری بارگاہ میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں تم جانتے ہو یہ لوگ آج یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہوں؟ اس وقت فرشتہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ تو آج آنے والے ہیں، ہم کو اس کی خبر نہیں ہے کہ کیوں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان پر ایک احکام نازل کیا تھا، میں نے ان پر ایک فرائض نازل کیا تھا، جن فرائض کی انہوں نے پابندی کی اور اپنے آپ کو مسلسل 30 دن تک بھوکا رکھا. آج 30 دن بھوکا رہنے کے بعد میری بارگاہ میں آیا ہے. کیوں آیا؟ انعامات کے لیے. فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عرض کریں گے اے فرشتوں افطار کا وقت تھا، سحری کی وقت تھی، فجر کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، افطار اس کے سامنے میں رکھا ہوا ہے، ان کے سامنے میں شربت رکھا ہوا ہے، ان کے سامنے میں میٹھی میٹھی چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے میرے خوف سے، میری رضامندی کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھے رکھا، اپنی زبان کو رکھے رکھا اور اپنی دماغ کو رکھے رکھا اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ عبادت میں ملوث کر کے رکھا. اس لیے آج یہ میرے سامنے میں کھڑا ہوا تاکہ میں اس کو انعامات دوں. بندہ کس نیت سے آیا ہے؟ انعامات حاصل کرنے کے لیے. اے فرشتوں جانتے ہو میرا ایک لقب کیا ہے؟ انا ارحم الراحمین. انا ارحم الراحمین کہ میں زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں زیادہ کرم کرنے والا ہوں. اللہ نے فرمایا میں زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں زیادہ کرم کرنے والا ہوں. جیسی میری خوبی ہے میں اسی خوبی کے اعتبار سے آج انسانوں کو میں عنایت فرماؤں گا کہ انسانوں نے 30 دن تک میری رضامندی کے لیے جو گندی باتوں کو چھوڑ رکھا، میری رضامندی کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ کے رکھا، انہوں نے کھانا کو چھوڑ کے رکھا، انہوں نے پینا کو چھوڑ کے رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو غیبت سے بچائے رکھا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے رکھا. اس لیے میں آج اس کے گمان سے بھی زیادہ نیکی عنایت فرماؤں گا. آج میں انہیں ان کی گمان سے بھی زیادہ نیکی عنایت فرماؤں گا. میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سے جو گزر رہا ہے یا گزر گیا ہے، یہ مہینہ ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے. عربک مہینے 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا. 11 مہینے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس ایک مہینے کا نام رکھا ہے وہ رمضان المبارک،
رمضان المبارک کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا. اللہ نے رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات، پڑھی جانے والی تراویح، رکھے جانے والے روزے، ان کا ثواب فرشتوں کو لکھنے کے لیے نہیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمے میں رکھا ہے کہ انا اجزا بھی، کہ میں انہیں بدل دوں گا، میں انہیں بدل دوں گا. مبارک ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چل رہے ہیں، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ویحکا ویحکا ویحکا. اس وقت جبرائیل امین نے فوراً سے کہا آمین آمین آمین. صحابہ نے فرمایا، ابو بکر نے فرمایا، عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، دنیا و آخرت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آج آپ کس کو دعا دے رہے ہیں؟ آپ تو وہ نبی ہیں، آپ تو وہ نبی ہیں جو اپنی امتی کے لیے کہتے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی، جو کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سارے انبیاء اکرام خوف سے فرمائیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی. کل قیامت کے دن جب آسمان انسان کے سر پہ ہوگا، اس وقت انسان ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر چاروں طرف بھاگے گا. سب کو ایک کہے گا اللہ تعالیٰ صرف مجھے بچا لیجیے، میری بیٹی جنت میں چلا جائے، میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، میری قوم جہنم میں چلا جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دیجیے. سارے انبیاء اکرام اپنی فکر لے کے ہوں گے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یا ربی امتی یا ربی امتی. اللہ کے رسول فرمائیں گے آج مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، آج مجھے اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ آج مجھے پرواہ ہے تو اپنی امت کی فکر ہے. آج مجھے فکر ہے تو اپنی امت کی فکر ہے. آپ تو وہ نبی ہیں جو راتوں کو رو کر کے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ تو وہ نبی ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آج آپ کس کو بددعا دے رہے ہیں؟ پہلے مرتبہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ویحک، جبرائیل امین ویحک کو کس نے فرمایا؟ میرے بھائی ذرا سی غور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کس پر ویحک فرمایا اور کون ویحک فرمانے ہیں؟ پیارے حبیب جس کے نورانیت میں، جس کے ذمے میں جو ہے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس نبی فرمانے ہیں ویحک. کس کے بارے میں فرمایا کہ شراب کا پینے والے پر. رمضان مبارک میں 3 لوگوں کو بددعا دی اللہ کے رسول نے فرمایا ویحک، وہ شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو شخص شراب پیتا ہے. دوسرا فرمایا ویحک، فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنی والدین کے کہنا سننا نہیں مانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ویحک. اور تیسرے بار فرمایا ویحک فرمایا تو اس وقت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تیسرے والے پر تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کس پر ویحک فرمایا کہ ہلاک ہو جائے. فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے جو شخص رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی نہیں کر پایا. میرے بھائی کتنی بڑی وعید ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ویحک، اور آمین کہنے والا کون؟ جس کے 70 بازو، اگر ایک بازو لگ جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے، اگر ایک بازو لگ جائے تو پورا عرب خاک ہو جائے، وہ فرشتہ ویحک کہہ رہے ہیں، ویحک پر آمین کہہ رہے ہیں. میرے بھائی رمضان مبارک کے ایام کو ہم نے گزارا، کس طرح سے گزارا، کیسے گزارا؟ آج خوشی منانے کا دن نہیں ہے، اپنے اعمال کو جھانکنے کا دن ہے کہ ہم کس طرح سے جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پایا، کیا اس میں ہم نے تراویح پڑھا، کیا ہم نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا، کیا ہم نے اس میں جو زکوٰۃ ادا کیا، اگر زکوٰۃ ادا کیا تو صحیح حق سے ادا کیا نہیں ادا کیا. فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس لیے میرے بھائی ہمیشہ اپنے آپ کو دینے والا ہاتھ ٹھہرائے. جو غریب لوگ ہیں، جو مساکین لوگ ہیں، عید الفطر کے نماز کے لیے جانے سے پہلے، عیدگاہ پہنچنے سے پہلے جن لوگوں نے فطرہ ادا نہیں کیا، وہ غریب اور مساکین لوگوں کو ضرور جو ہے دان کرتے ہوئے جائیں. اور آپ جانتے ہیں رمضان المبارک، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ سے اوپر سے گزر گیا ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی فضیلت کیوں رکھی ہے؟ شعبان اور رمضان یہ دونوں مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب رکھی ہے. شعبان کی فضیلت کیوں اس وجہ سے رکھی ہے کہ 15 شعبان کو ہم اور آپ شب برات مناتے ہیں. شب برات کی وجہ سے شعبان کی فضیلت آئی، اور رمضان المبارک کی فضیلت کیوں آئی؟ شب قدر کی وجہ سے آئی.
کیوں آئی؟ شب قدر کی وجہ سے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور انسان کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں کہ کون کتنی عبادت فرماتے ہیں۔ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سے جو شب قدر گزری ہے، اس رات میں ایک رات کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کی نزول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بابرکت مہینہ فرمایا۔ اور رمضان المبارک میں قرآن کا اترنا تھا، قرآن کے اترنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایک نوافل نماز ادا کرے گا تو اسے فرض کا ثواب ملے گا، اگر کوئی ایک فرض نماز ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ شب قدر کی وقت شب قدر میں جو ہے ہمارے اور آپ کے اوپر سے گزرا، کسی کو معلوم ہو یا نہیں ہو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہو یا نہیں ہو، شاید کہ خطابات میں بیان کی گئی، جمعے کے دن بیان کیا گیا، ہمیں معلوم نہیں۔ ایک اہم بات میں بتاتا چلوں کہ شب قدر میں 3 کام کرنے کی تھی، جن لوگوں نے کیا اس کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا، اس کے لیے بابرکت ہے۔ انہوں نے شب قدر کے ایام کو پالا اور ان کے حقوق ادا کیے۔ شب قدر کی رات کا تعین فرمایا 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو اور 29 کو۔ ہم اور آپ تعین کر لیتے ہیں کہ 27ویں کو ہی ہے شب قدر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طاق راتوں میں اسے کھوجو، اسے طاق راتوں میں اس کو کھوجو اور اس پہ عبادت کرو۔ اگر طاق راتوں میں اگر کھوجتے ہو، اگر یقیناً اگر آپ شب قدر کی رات پا لیتے ہو تو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 84 سال۔ 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 84 سال۔ اگر کوئی شخص 21 کو پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی شخص 22 کو پیسہ خرچ کرتا ہے، اگر کوئی شخص 25 کو پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی شخص اگر 27 کو پیسہ خرچ کرتا ہے، اگر کوئی شخص 29 کو پیسہ کرتا ہے، روزانہ کا اگر معمول کر لیتا ہے، اگر وہ شخص روزانہ 1 ہی روپے کر کے اگر پیسہ خرچ کرتا ہے، اگر وہ 1 روپے کا خرچ کرنا شب قدر کی رات سے میچ ہو گیا، جس رات کو انہوں نے 1 روپے خرچ کیا تھا، اگر وہ رات شب قدر کی رات ہوگی تو اسے 84 سال تک پیسہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اسے 84 سال تک پیسہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت ڈبل ادا کرتا ہے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، ان ایام پہ ان راتوں میں اگر وہ نوافل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 84 سال تک نماز ادا کرنے کا ثواب ملے۔ اور اگر کوئی شخص اس میں چاروں کل پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے، ان چاروں کم سے کم ان چاروں سورت کو اگر پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، شب قدر کی رات کو رات کی تعین نہیں کی گئی، لیکن اگر وہ پڑھتا ہے، اگر اس کا پڑھنا شب قدر کی رات میں میچ کر گیا تو کتنا سال تک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ 84 سال۔ کتنا سال تک؟ 84 سال تک۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے شب قدر کی رات کو پہچانا، شب قدر کی رات کو پہچان کر کے عبادت کیا، نماز ادا کی، روزے رکھے، زکات ادا کیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 84 سال کا ثواب عنایت فرمایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے۔ الف شہر فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا کہ یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے شب قدر کی اہمیت کو پہچانا، جن لوگوں نے شب قدر کو جانا، اس میں عبادت کی، نماز ادا کی، زکات ادا کی ہے، ان کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر استقبال ہے۔ جن لوگوں نے ان رات کو پہچانا نہیں تو وہ لوگ یہ تہیہ کریں گے کہ انشاءاللہ اگلا جو رمضان آئے گا ہم شب قدر کی رات کو پہچانیں گے۔ ان میں یہ جو 3 اعمال کو میں نے بتلایا ہے اس پر ضرور از ضرور غور و فکر کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اور رمضان المبارک کا ایام ہم نے گزارا، کل عید الفطر ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں تو آگے سے دیکھے گا، پیچھے سے دیکھے گا، چھوڑ کے طرح، اچھل کے طرح۔ میرے بھائی ذرا سے غور کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا 30 ایام گزرا، کتنے گھنٹے گزرے، کتنی منٹ گزری،
کتنے اوقات گزرے، کتنے جمعہ گزرے، کتنے تلاوت کرنے والے نے تلاوت کیا، مکمل 30 پارے کی تلاوت کی جا چکی، لیکن ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ ہم عید الفطر کی نماز کا طریقہ سیکھ جائیں تاکہ ہم کربلا میں جا کر کے دوسرے کی نماز کی طرف کچک کر کے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں کچک کر دوسرے کی نماز کی طرف دیکھتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لے۔ اس لیے میرے بھائی آج ابھی سے وقت ہے کہ ہم عید الفطر کا طریقہ جانیں گے، ہمیں عید الفطر کا نماز کا طریقہ جاننا ہے کہ کیسے نماز پڑھنا ہے۔ اور جب سنت یہ ہے کہ جب ہم عید الفطر کے لیے جائیں تو تا قدر کھجور کھا لیں، تا قدر کھجور کھا لیں، میٹھی چیز کھانے کے لیے فرمایا کہ کھجور میسر ہو تو تا قدر 3 کھجور کھا لیں۔ اگر کوئی سیوئی بناتا ہے تو چونکہ اللہ کے رسول نے میٹھی چیز کھانے کے لیے کہا ہے تو سیوئی بھی میٹھی ہوتی ہے، اس وجہ سے سیوئی بھی کھانا کیا ہے؟ سنت ہے، میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ اور نیا کپڑا پہننا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی بزرگ بھی کرتا ہے کہ میں پرانا کپڑا پہن کے جاؤں گا تو یہ سنت میں میرے بھائی نہیں ہے۔ ایک راستہ سے جائے دوسرے راستہ سے آئے۔ ہم نے رمضان مبارک میں کتنی رکعتیں پڑھی؟ 30 دن جو ہے تراویح کی نماز پڑھی، اور ایک دن تراویح کی نماز میں کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں۔ 20 رکعتوں میں کتنے سجدے؟ 40 سجدے۔ ایک سجدے کا ثواب کتنا؟ ایک سجدے کا ثواب 15,000۔ ایک سجدہ اگر کریں گے تراویح میں تو آپ کو 15,000 نیکیاں ملیں گی۔ آپ جا کر کے 40 سجدے کیے تو 40,000 ادھر سے ہو گئے، ادھر سے 20,000۔ آپ نے کتنی سجدے کما لیے ایک دن میں؟ کتنی نیکیاں کما لی؟ 60,000 نیکیاں کما لی میرے بھائی۔ اور جو شخص مکمل پورے رمضان میں پورے ایام میں انہوں نے روزے کو رکھے، زکوٰۃ کو ادا کیا اور تراویح کی نماز ادا کی، ذرا سوچے انہوں نے کتنا جو ہے نیکیاں کما لی۔ کل قیامت کے دن ایک شخص دوڑتا پھرے گا، بیٹا جا کے باہر سے کہے گا ابا جان ہم ہی ہیں جس کو آپ نے مار کر کے پیٹ کر کے مسجد کی طرف بھیجا تھا، ہم ہی ہیں جس کو آپ نے دارو پینے سے روک کے رکھا تھا، ہم ہی ہیں جسے آپ نے کپڑا لے کے دیا تھا۔ ابا جان میرے پاس 88 نے کیا ہے، میرے پاس 88 نے کیا ہے، صرف جو ہے 12 نیکی کی کمی ہے، صرف جو ہے 12 نیکی کی کمی ہے۔ ابا جان ہم کو 12 نیکی دے دیجیے نا۔ اس وقت باپ کہے گا ہٹو ادھر ہٹو، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میں نہیں جانتا ہوں۔ اس وقت بیوی شوہر سے انکار کرے گی کہ میرا شوہر ہے، میں نہیں جانتا۔ شوہر کے گا یہ میری بیوی ہے، میں نہیں جانتا۔ بھائی کے گا یہ میری بہن ہے، میں نہیں جانتا۔ ماں باپ بیٹا بھائی بہن سارے لوگ ایک دوسرے سے دوڑتے پھریں گے، بانٹتے پھریں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ کیونکہ اگر ہم اور آپ نیکیوں کا ذخیرہ تیار کریں گے، بوری میں بھر کے نیکی کمائیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں دوڑنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اور اگر ہم نے نیکی کما لیا عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے آیا، فوراً سے بلین اسٹارٹ کیا، موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کیا، 30 دن میں جتنے روزے کی ثواب کمایا، جتنے اعتکاف کا ثواب کمایا، جتنے تراویح کا ثواب کمایا، سارے نیکیوں کو آپ نے ہال میں رکھ دیا، سارے نیکیوں کو آپ نے فلم دیکھنے میں رکھ دیا، موویز دیکھنے میں رکھ دیا، گندی چیزوں میں رکھ دیا۔ تو میرے بھائی ذرا سوچے آپ نے 30 دن کیوں پکارا؟ میرے بھائی آپ نے 30 دن کیوں پکارا؟ ایک شخص 50,000 روپے کما کے آتا ہے، ایک شخص 50,000 روپے کما کر کے آتا ہے اور راستہ میں اس کا پیسہ گم ہو جائے، وہ کتنا افسوس کرے گا؟ وہ کتنا افسوس کرے گا میرے بھائی؟ آپ نے 30 ایام کے روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کی، آپ نے موٹر بنا، لوگوں کو جو افطار کھلایا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، 60 لوگوں کو افطار کرایا، سب کا ثواب آپ کو مل گیا۔ رمضان المبارک کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص افطاری کرنے کے لیے آیا ہے، کرنے والے کو بھی ثواب، کرانے والے کو بھی ثواب، لیکن دونوں کو 10 نیکی ملی۔ لیکن جو شخص افطار کرا رہا ہے، جتنے لوگ مجموعہ میں شامل ہوئے، سارے لوگوں کی نیکی افطار کرانے والے کو ملے گا، سوائے اس کے جو شخص وضو کرنے آیا، جو شخص افطار کرنے آیا، کیا اس کی نیکی میں کمی ہو جائے گی؟ تب اس سے کہ وہ دروازے پہ گیا، اس کی نیکی کو کاٹ کر کے جو ہے افطار کرانے والے کو ملے گا؟ نہیں میرے بھائی، اس سے بھی ملے گا، لیکن جو شخص کھلا رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ کتنا بوری بھر کے جو ہے نیکی کمایا، لیکن عید الفطر کا دن آتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، پاجامہ پہنتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ کے آتا ہے، اتنا بڑا بزرگ بن کے آتا ہے، شریف بن کے آتا ہے، لیکن عید کے دوسرے دن پہ ہی جا کر کے وہ انگلش شیطان بن جاتا ہے۔
ہمیں اور آپ کو ابلیس شیطان نہیں بننا ہے. ہمیں اور آپ کو کیا بننا ہے؟ پیارے حبیب کے وہ امت بننا ہے، اس نبی کا جو امت بننا ہے جس نبی نے اپنی پرواہ نہیں کی، خود بھوکے رہے، پیٹ پر جو ہم پتھر کو باندھا. پیارے حبیب کا دین کو بدنام نہیں کرنا ہے، تاکہ غیر مسلم بھی یہ کہ ہمیں کہہ دے کہ مسلمان شخص عید کی نماز پڑھ کے آیا، عید کا طریقہ پڑھ کے آیا. آج ان کی خوبصورتی کو دیکھو، واقعات جو ہے ہمارے تہوار سے بڑھ کر عید کا تہوار ہے. ہمیں اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں اور آپ کو جو ہے صحیح سے رہنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارا نماز، ہمارے روزے، کیا ہمارے زکات صرف رمضان تک ہی نہیں بنتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد عید الفطر جو عنایت فرمایا، اس وجہ سے عنایت فرمایا کہ انسان رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد مجھے بھول نہ جائے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں نیکی عنایت کرنے کا مالک ہے، کیا وہ عید کے بعد اللہ بدل جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ بدل جاتا ہے کہ اب میں اللہ نہیں ہوں گا؟ جس طرح سے ووٹ ہوتی ہے، ہر 5 سال پر ممبر بدلتا ہے، کیا بدلتا ہے، اسی طرح اللہ بدلتا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح نہیں بدلتا میرے بھائی. ایک اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں عبادت میں تفریق کرنے والے؟ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، لیکن عید الفطر کے بعد ابلیس جیسا کام کرتے ہیں، شیطان جیسا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزے کو، ہمارے نماز پڑھنے کو، اور ہمارے تراویح پڑھنے کو، اور ہمارے اعتکاف کرنے کو قبول فرمائے.